سلام سامعین، حمید فریدی سیریز کی یہ اگلی ناول لاشوں کا آبشار لے کے حاضر خدمت ہیں۔ حمید نے جیب سے رومال نکال کے پسینے کی بوندیں خشک کی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور لڑکی دکھائی دی۔ راستہ بھٹک گئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ حمید نے اس کو دیکھا کہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جس نے اس سے پوچھا تھا پہلے۔ جی ہاں، پلیز آپ براہ مہربانی پانی دلوا دیں گی؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم آدمی ہو، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سچ بتاؤ، کیا تم آدمی ہو؟ اس بار اس کے آواز شدت جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ اس پر میں نے ابھی تک غور نہیں کیا، حمید مسکرا کے بولا۔ اگر پانی، آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں گے؟ میں نے شاید 50 سال بعد آدمی دیکھا ہے۔ یہ سن کر حمید کو سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ اس کے لیے یہ خیال توہین آمیز تھا کہ کوئی لڑکی اسے گھس رہی ہے۔ میلی گو رائٹ، تب تو آپ مجھے دیر تک دیکھیے، حمید نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا تھا۔ ڈمباسٹر، اور آپ کا؟ کنول، میں تالاب میں اگی تھی، حمید بدقت تمام ہنسی ضبط کر کے بولا۔ اور مجھے کچھ شکاری ہمالیہ پہاڑی سے اٹھا لائے تھے پربت سے اٹھا لائے تھے، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ ہمالیہ سے؟ لڑکی نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ چلو چلو، کیا یہیں بیٹھو گے؟ حمید نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ ہاں، تو تم کس طرح لائے گئے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ حمید چلنا میں اسے اور سے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ کیا آپ کے والد صاحب گھر تشریف نہیں رکھتے؟ یہ والد صاحب کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہوتا ہے، اگر گھر پہ موجود ہوتا تو آپ جیسی صاحبزادیاں بھیگی بلی بنی رہتی۔ بھیگی بلی؟ بلی بھیگ جائے تو اچھی نہیں لگتی۔ ارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ پانی دلوا دیتی تو۔ پانی؟ کھانے کے بعد، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تب تو تم آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ اچھا، مجھے بھوک ہے، منگوائیے کھانا۔ تالوت، تالوت، لڑکی نے کسی کو آواز دی تھی۔ حمید بے اختیار جھجک گیا۔ سامنے والے دروازے سے ایک گرینڈیئر حبشی جھپٹ کے باہر آیا، جس نے زمانہ قدیم کے حبشی غلاموں کا سا لباس پہن رکھا تھا۔ کھانا یہیں لے آؤ، لڑکی نے اس سے کہا تھا۔ حبشی کے جانے کے بعد حمید اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تالوت بڑا وفادار جانور ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ جب میں تالاب میں اگی تھی تو یہ کوے کی شکل میں کائیں کائیں کرتا میرے گرد منڈلانے لگا تھا۔ اب حمید کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پھنسا ہے۔ ہاں، تو آپ ہمالیہ سے کس طرح یہاں لائے گئے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ باندھ کر۔ اس وقت میرے جسم پر 1 فٹ لمبے بال تھے۔ بال؟ لیکن اب تو نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں روز صبح اوپر سے نیچے تک شیو کروا ڈالتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر حمید بولا۔ اور وہ صاحبہ کہاں اگی تھی جو آپ سے پہلے مجھے ملی تھی؟ کون؟ یہاں پہ؟ جی ہاں، لیکن یہاں تو میرے اور تالوت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے دھوکا ہوا ہوگا، حمید نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے لڑکی کے بیان پہ یقین نہیں آیا تھا، ہر چند کہ وہ اسے شرارت سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اب ان مکینوں کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ عمارت زیادہ پرانی تو نہیں ہے۔ ہاں، کل یہ کچھ تھی، آج کچھ ہے۔ غالباً اس سلسلے میں کسی انگوٹھی یا چراغ کی مدد لی جاتی ہوگی، حمید نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کیا یہی کہ میں ایک جن کے قبضے میں ہوں؟ جی ہاں، میں نے آپ کے متعلق الف لیلا میں پڑھا تھا، حمید چڑھ کر بولا۔ ویسے کیا میں آپ کے والد صاحب کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ والد صاحب؟ آخر یہ کیا بلا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہ بلا گھر میں موجود نہیں ہے، حمید نے کہا۔ آپ کچھ خفا معلوم ہوتے ہیں۔ ارے مجھے جلدی ہے، اگر آپ پانی دلوا دیتی تو اچھا تھا، میں پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ لڑکی ٹھنڈی سانس بھر کے بولی۔ ارے آپ غلط سمجھی، مجھے واپس جلدی جانا ہے۔ حمید کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ تالوت، لڑکی نے حبشی کو پھر آواز دی۔ وہ پھر جھپٹ کے باہر ہے۔ کھانا لاؤ۔ اس نے ایک میز اٹھا کے ان کے درمیان رکھی اور پھر اندر چلا گیا، اور اب وہ اپنے ہاتھوں پہ ایک بڑا سا خوان اٹھائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی خوان میز پہ رکھا گیا، حمید کے دیوتا جیسے کوچ کر گئے۔ خوان میں بڑا سا سانپ کنڈلی مارے پھن اٹھائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھیں۔ حمید نے بیٹھے ہی بیٹھے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ برآمدے کے نیچے تھا۔
پیارے میری جان، لڑکی چیختی ہوئی جھپٹی تھی۔ اس نے حمید کو دبوچا اور آہستہ آہستہ کہنے لگی، ارے یہ طالوت بڑا سور کمینہ ہے، تم ڈر گئے؟ نہیں، شاید یہ پاگل خانہ ہے، دولت خانہ۔ حبشی خوان اٹھا کے پھر چلا گیا۔ وہ شروع سے اب تک مشین کی طرح حرکت کرتا آ رہا تھا۔ خفا ہو کے نہ جاؤ، لڑکی اسے برآمدے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی۔ اب حمید کا عجب حال تھا، غصہ، حسین، ندامت، تینوں نے ایک ساتھ اس پر ہی الغار کر دی تھی۔ لڑکی اسے پھر برآمدے میں کھینچ لے گئی۔ یہ طالوت بڑا کمینہ ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ پانی، آج رات یہیں ٹھہر جائیے نا، کیا حرج ہے؟ کیوں؟ آج وہ جن نہیں آئے گا۔ محترمہ محترمہ، یہ 20ویں صدی ہے۔ حمید اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، آج کل کے لیے یہ شرارت بیکار ہے۔ شرارت؟ میں نہیں سمجھی۔ حمید نے سوچا اس طرح سر مارنا فضول ہے، تو اس نے سوچا میں بھی کیوں نہ خرافات پہ اتارا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاندنی بھی کیا اتنی ہی حسین ہے؟ چاندنی؟ ہاں چاندنی، جب میں وہ کچھ کہنے جا رہا تھا۔ کیا؟ حمید افق میں دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہاں اس پار جہاں کے خوش گلو پرندے گیت گاتے ہیں، سنہری اور شہدیلی خوبانیاں۔ تمہیں شہدیلی پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، اعتراض کیوں ہوگا؟ میں سمجھا تم اسے قاعدے کی روح سے غلط قرار دے دو۔ محبت کرنے والے قواعد کی پرواہ نہیں کرتے، لڑکی بولی، اور حمید سوچنے لگا شاید اب اتنی ڈھیٹ لڑکی سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ تو تم محبت کرنا جانتی ہو؟ حمید دردناک آواز میں کر رہا۔ سچ مچ بتاؤ نا تم کون ہو؟ لڑکی اس کا ہاتھ دبا کے بولی۔ ادھر چلو۔ دونوں برآمدے سے اتر کے روش طے کر کے لان میں آ گئے۔ اب میری داستان بہت درد بھری ہے، اے غنچہ دہن، میں کیا بتاؤں، مجھے شہزادہ امرود بخت کہتے ہیں۔ حمید نے محسوس کیا کہ لڑکی ایک بے تحاشا قسم کے قہقہے کو نہایت صفائی سے دبا گئی ہے۔ حمید بولتا رہا، میرے شہنشاہ، میرے باپ شہنشاہ شلجم نصیب نے مجھے پیدا کرانے کے سلسلے میں ایک خانہ باغ ترتیب دیا اور حسب دستور نجومیوں کے حکم لکھوا دیا کہ 12 برس تک عورتیں میری شکل نہ دیکھیں، لیکن رائے برحال شہنشاہ شلجم نصیب کہ میں 5 سال کا تھا تو ایک عورت نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا۔ بس اس دن سے یہ حال ہے کہ میں صحرا جنگل مارا پھرتا ہوں، لہٰذا کبھی پیٹرول ختم، کبھی پانی ختم۔ اس غریب الوطنی میں ایک بیمہ کمیٹی کے ایجنٹ کے چکر میں بھی پڑ گیا، کار بھی خریدنی پڑ گئی۔ حمید کہتے کہتے رک گیا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ لڑکی تھوڑی دیر بعد بولی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اس روسیاہ جن کے پنجے سے کس طرح نجات دلاؤں۔ اس کے پیکر سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ایک تدبیر ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ پتہ لگاؤ کہ اس نے اپنی زندگی کا بیمہ کرایا ہے یا نہیں کرایا۔ میں پوچھ چکی ہوں۔ لڑکی نے اپنی ایک بے ساختہ قسم کی ہنسی کو دبایا تھا۔ تب تو میں اسے کسی بیمہ ایجنٹ کے چکر میں پھنسا کر تمہیں صاف نکال لے جاؤں گا۔ سچ؟ ایک بار میں نے بھی اسی طرح اپنی جان بچائی تھی۔ کیسے؟ کیا بات تھی؟ ارے اب سے 1 سال قبل کی بات ہے۔ حمید اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، میں صحرا پھرتا ہوا ایک شہر میں جا نکلا کہ نام جس کا نگار سلطانہ تھا۔ شہر پناہ کے پھاٹک پہ میں نے ایک جمع غفیر دیکھا۔ بہت سے لوگ ایک گدھے کو پکڑے اس کی ناز برداریوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی میں نے پھاٹک میں قدم رکھا، گدھے نے دولتیاں جھاڑ دیں اور لوگوں سے چھوٹ کے تیر کی طرح میرے پاس آیا اور میری ٹانگوں میں سے نکلا کہ میں نے دوسرے ہی لمحے میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ لوگوں نے تالیاں بجا بجا کے اور ٹوپیاں اچھالنی شروع کر دی اور مجھے انہوں نے گدھے پر سے اترنے ہی نہ دیا۔ کیا بولوں؟ میں نے ایک شخص سے جو تھوڑا عقل مند محسوس ہو رہا تھا اس سے اس عزت افزائی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ بنا دیے گئے ہیں۔ بادشاہ؟ لڑکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، یہ اس ملک کی رسم تھی۔ حمید اب خاموش تھا اور اپنا پائپ سلگا رہا تھا۔ لڑکی اب بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ حمید نے اتنی دیر میں بناوٹ کا سارا جال توڑ دیا تھا۔ پیارے امرود بخت، مجھے کسی طرح یہاں سے لے چلو۔ ہائے یہ چاندنی رات، اس کالے کلوٹے جن کا تصور بھی اب میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بیمہ نہیں کرایا تو تمہیں اس قید سے رہائی دلوا دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ اور پانی؟ جاؤ پیارے امرود بخت۔ مجھے بیمہ کمپنی کا ایک ایجنٹ بھی تو تلاش کرنا ہے۔
اچھا کھانا تو کھا لو. بخش یہ اگر اس دوبارہ تالوت کا بچہ کچھ اور لے آیا تو. اوہو تم سمجھے نہیں, دراصل کھانا تیار نہ ہوگا. خیر آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, آپ واقعی با کمال ہیں. جب بھی ادھر سے گزروں گا آپ سے ضرور ملوں گا. اب تو میں سنجیدگی سے اپنا تعارف کرا دیجیے نا. لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میں نہیں سمجھی. حمید نے سوچا اب اسے کچھ اور سمجھانا بیکار ہے, پھر کبھی سمجھایا جائے گا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. دونوں میں وہی پہلے والی بے تکی گفتگو چھیڑ چکی تھی, لیکن حمید سوچ رہا تھا کہ کھانا بہت لذیذ ہے. خصوصاً شاہی ٹکڑے کھاتے وقت اسے نیند آنے لگی تھی. باہر چاندنی کی خنک چادر پھیلی ہوئی تھی اور اس کی زبان پہ خوشبودار شاہی ٹکڑے گل رہے تھے. آنکھوں کے پٹپوٹوں میں گدگدی ہو رہی تھی اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد انگیز لہریں تھیں. اس کا دائنا ہاتھ چمچ سمیت اٹھا ہی رہ گیا اور گہری نیند آ گئی. نہ جانے کب تک حمید پہ وہ عجیب و غریب نیند طاری رہی. دوسرے دن اگر سورج کی کرنیں سیدھی اس کے چہرے پر نہ پڑتی تو وہ سوتا ہی رہتا. بہرحال نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کیڈی میں تھا اور پچھلی سیٹ پہ. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اور ڈرائیور کی سیٹ پہ کون تھا؟ وہ تو انسپکٹر فریدی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. پچھلی رات کے سارے واقعات حمید کے ذہن میں آنے لگے. تبھی اسے فریدی کی آواز سنائی دی, آرام فرمائیے, آرام فرمائیے, اٹھ کیوں بیٹھے؟ حمید نے جمپ لگائی اور اس کے برابر پہنچ گیا. کیڈی شہر میں داخل ہو رہی تھی. میں کہاں تھا؟ فریدی نے اسے گھور کے دیکھا. ارے میں مذاق نہیں کر رہا, بتائیں نا. فریدی کچھ نہ بولا اور حمید کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی. میں تمہارا تبادلہ کرا دینے کے متعلق سوچ رہا ہوں. فریدی تھوڑی دیر بعد بولا تھا. تبادلہ تو رات ہی کو ہو گیا ہوتا, مگر میں کسی سڑی بسی داستان یا اس حرکت کا جواز سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. ارے میں کہتا ہوں میری بات تو سنیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو یہی بتا دیجئے کہ آپ کو کہاں اور کس حال میں ملا تھا. حمید بکواس مت کرو. ارے بڑی مصیبت ہے. دونوں خاموش ہو گئے. حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اسے یقین تھا کہ فریدی اس کی داستان سن کے قہقہے لگائے گا. اسے یقین تھا کہ اسے رات کو اچھی طرح سے بیوقوف بنایا گیا تھا. وہ کوٹھی پہ پہنچ گئے تھے اور فریدی حمید کی طرف دیکھے بغیر اندر چلا گیا. حمید چل نما کچھ سوچتا رہا, پھر کیڈی گیراج میں لے جا کے کھڑی کی. فریدی اندرونی برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا. حمید چپ چاپ آ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. فریدی نے ایک بار اسے گھور کے دیکھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. حمید کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی. وہ بھی پھر آخر اسی کمرے میں چلا آیا. بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت ٹل ہی جاؤ, فریدی اس کی طرف مڑ کے بولا تھا. میں اسے مناسب نہیں سمجھتا, حمید مسکرا کے بولا. میرا موڈ بہت خراب ہے. آپ تو اس طرح تاؤ کھا رہے ہیں جیسے میں آپ کی کنواری لڑکی ہوں. حمید اوپری ہونٹ بھینچ کے بولا. اور آپ نے مجھے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا ہو. فریدی اسے پھر گھورنے لگا. اگر آپ فوراً سیدھے نہ ہو گئے تو شاید آپ کو پچھتانا پڑے گا, حمید نے کہا. بک چلو, تمہاری حرکتوں سے مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے. ارے بھائی کن حرکتوں کی بنا پر مجھے چڑھا رہے ہو؟ فریدی تیز لہجے میں بولا. سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا ہو گیا ہے. بہتر یہی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے, حمید نے ڈرامائی انداز میں پوچھا. گیٹ آؤٹ. میں کچھ نہیں کہتا. حمید اٹھتا وہ بولا. اگر آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو مبتلا رہیے, لیکن اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے کہاں اور کس حال میں پایا تھا. فریدی اسے غور سے دیکھ رہا تھا. کیوں؟ وہ آہستہ سے بولا. ارے بات کچھ ایسی ہے جس پہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے. میں اگلی سیٹ پہ تھا یا پچھلی پہ؟ کار کہاں تھی؟ سڑک کے کنارے. اب کوئی ایسی داستان دہراؤ جس پہ مجھے یقین آ جائے. ارے اوفو, یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے. ضرور کروں گا, کیونکہ تمہارے ساتھ شیمپین کی 2 خالی بوتلیں تھیں. بوتلیں؟ حمید آنکھیں پھاڑ کر بولا. چلو بور مت کرو, دفع ہو جاؤ. عجیب بات ہے. جاؤ بابا, میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ. میں اب کسی بات کے لیے کچھ نہیں کہوں گا. میں شاید جہنم سے بھی اسی طرح نکال دیا جاؤں. حمید اپنی جیب میں پڑے ہوئے پائپ کو ٹٹولتا وہ بولا. تمہارے ساتھ کون تھا؟ کیا کسی دوسرے کا سراغ بھی پایا جاتا ہے؟ آئینہ دیکھو. فریدی نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا اور حمید کو اپنے گالوں پہ لپسٹک کے دھبے نظر آئے. اب حمید کو سمجھ میں آیا کہ فریدی کا موڈ اتنا کیوں خراب تھا.
ارے میں سب کہتا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے، میری بات تو سنیں۔ حمید فریدی صاحب مڑ کے بولا اور پھر اس نے اپنی جو الف لیلوی داستان تھی وہ شروع کر دی۔ فریدی سنتا رہا، نہ تو اسے ہنسی آئی نہ اس نے کسی موقع پہ اسے ٹوکا، لیکن جب حمید نے اپنی پوری داستان سنا دی تو اس کے ہونٹوں پہ خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ یہ کہانی 20ویں صدی کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس نے کہا، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ وہ عمارت کس کی ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اگر جانتے ہوتے تو اس سے بھی کم از کم اس قسم کی داستان کبھی منسوب نہ کرتے۔ کیوں؟ وہ کس کی ہے؟ ڈاکٹر نارنگ ایم پی کی۔ ڈاکٹر نارنگ؟ اسے حقیقتاً حیرت تھی۔ ڈاکٹر نارنگ نہ صرف اس شہر بلکہ پورے ملک کے لیے مشہور ترین آدمیوں میں سے تھا۔ نہ صرف اعلیٰ حکام بلکہ وزیر اعلیٰ تک اس کا احترام کرتے تھے۔ حمید بہت حیران تھا۔ وہ اس ڈرامے سے کیا مطلب نکالے جو پچھلی رات وہاں کھیلا گیا تھا؟ حمید یہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر نارنگ غیر شادی شدہ تھا۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی؟ کیوں؟ کیا سوچنے لگے؟ فریدی مسکرایا۔ خدا کی قسم، میں نے جو بھی کہا ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ خیر، حمید آہستہ سے بولا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ یقین نہیں کریں گے، مگر وہ پہلی لڑکی، نہ جانے وہ کون تھی، کتنی عجیب تھی، اور اس کی چال کتنی حیرت انگیز تھی۔ حیرت انگیز نہیں، قیامت خیز کہو، فریدی منہ بنا کر بولا۔ تمہاری بدولت مجھے کافی شرمندگی ہوئی ہے۔ پولیس کی ایک گشتی لاری لے کر تمہاری تلاش میں جانا پڑا، اور تم جس حال میں ملے اس کا تو یہی تقاضا تھا کہ میں ڈوب مرتا۔ پھر آپ نے وہی بات کی؟ حمید جھنجلا گیا۔ ارے آپ کیوں ڈوب مرتے؟ کیا میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں؟ فریدی کو پھر غصہ آ گیا اور حمید موقع کی نزاکت کا احساس کر کے اس کے شانے کو تھپکنے لگا۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ ارے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس سے میں اسی عمارت کے قریب کہیں ایک جھوپڑی ڈالنے والا ہوں۔ چھوڑو، ختم کرو، فریدی اکتا کے بولا۔ اب تم نے اگر کبھی بلا ضرورت شراب استعمال کی نا تو دھکے دے کے نکالوں گا تم کو۔ اس وقت ایشیا کا عظیم ترین سراغ رسا بچوں کی سی باتیں کر رہا ہے، حمید نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، اور فریدی پلٹ پڑا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا حمید بولا، اگر میں آپ کو دلاور نگر کے قریب ہی ملا تھا تب تو یقیناً شیمپین کی 2 بوتلیں صاف کر دی ہوں گی۔ غضب خدا کا، 2 بوتلیں؟ اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ کیا میں دلاور نگر کے قریب ملا تھا؟ نہیں۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ دیکھو فضول باتیں نہ کرو، فریدی بولا، اور حمید کے خیال دلانے پر بھی وہ اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا، کیونکہ حمید اسے دلاور نگر سے تقریباً 35-40 میل کے فاصلے پہ ملا تھا۔ شیمپین کی 2 بوتلیں صاف کرنے کے بعد اتنی دور کا سفر شاید فولاد کے آدمی سے بھی نہ ہوتا۔ فریدی نے پھر حمید کی طرف دیکھا۔ آج تمہیں پاگل خانے میں ہونا تھا، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ حمید بساختہ اچھل پڑا اور فریدی کے ہونٹوں پہ شرارت آمیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پاگل خانے میں؟ میرا خیال ہے کہ ساجد حقیقتاً پاگل نہیں ہے۔ کون ساجد؟ ارے کرنل فرید والا کیس بھول گئے تم؟ کرنل فرید؟ ہاں، 6 ماہ قبل کی بات ہے نا، بھلا تمہیں کیوں یاد ہوگا؟ کرنل فرید جو پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا اور جس کی بہن غائب ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، نہ جانے کتنوں کی بہنیں روزانہ غائب ہوتی، میں کہاں تک خیال رکھوں؟ تب پھر تمہیں اس کیس کی تفصیل بھی کہاں یاد ہوگی؟ معاملہ تقریباً دب گیا تھا، لیکن کل رات کو اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، فریدی بول رہا ہوں۔ ارے، فریدی کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ اس نے کہا، ہیلو، کہاں؟ کیسے؟ اچھا، آتا ہوں۔ چلو، وہ دروازے کی طرف بھاگا تھا اور حمید اس کے پیچھے بھاگا۔ گراج سے کار نکالتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وزیر خزانہ، فریدی تھوک نکل کے بولا۔ وزیر خزانہ بھرے مجمع میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ بھرے مجمع میں؟ کیڈی سڑک پہ فراٹے بھرتی رہی، دونوں خاموش تھے۔ نہ تو حمید نے کچھ پوچھا نہ فریدی نے کچھ بتایا۔ حمید کار میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے سے لپسٹک کے دھبے صاف کر رہا تھا۔ اپنے یہاں سے کس کی ڈیوٹی تھی؟ حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تھا۔ کئی انسپکٹر تھے، سپرنٹینڈنٹ بھی تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ حادثہ کہاں ہوا؟ یونیورسٹی میں۔ قاتل ضرور پکڑا گیا ہوگا۔ قاتل؟ کسی نے شاید قاتل کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ میں اس وقت تمہیں یہی بتانے جا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ کیا؟ فریدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر اور کوئی موقع ہوتا تو حمید اس خاموشی پہ جھنجلا جاتا، لیکن خود اس کا ذہن اس بری طرح الجھ گیا کہ اسے اپنے سوال کا دھیان نہیں رہا۔ یونیورسٹی کے کمپاؤنڈ میں پولیس والوں سے بہت سارے پولیس والے موجود تھے۔
فریدی ڈی آئی جی کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ گولی مقتول کی پیشانی پہ لگی تھی۔ حمید نے لاش پر سے نظریں فوراً ہٹا لی تھیں۔ فریدی تھوڑی دیر لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھر ڈی آئی جی سے لے کر ڈائس کے نیچے چلا گیا تھا۔ حمید ساتھ تھا۔ اب میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ اف میرے خدا، نہ جانے وہ کیا بلا تھی۔ میں یہیں موجود تھا، وہ تقریر کر رہے تھے۔ قاتل؟ کہاں کا قاتل؟ کیسا قاتل؟ نہ جانے وہ کیا چیز تھی۔ شکل تو رائفل جیسی نہیں تھی، لیکن آواز ویسی ہی تھی۔ فضا میں تیرتی ہوئی آئی، ڈی آئی جی کہہ رہا تھا، اور ایک لہجہ ڈائس کے سامنے معلق رہی، اور آنریبل منسٹر دوسرے ہی لمحے نیچے تھے، اور پھر اسی طرح واپس گئی جیسے آئی تھی۔ ڈی آئی جی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ تیر کی طرح اوپر چڑھتی چلی گئی اور پھر نظروں سے غائب ہو گئی۔ حمید سوچ رہا تھا کیا فریدی شروع سے واقف تھا؟ آنریبل منسٹر تقریر کر رہے تھے؟ ہاں، انہوں نے تقریر شروع ہی کی تھی۔ مائک سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ وہی فاصلہ جو عموماً رکھا جاتا ہے۔ مائک کہاں ہے؟ مائک کہاں ہے؟ ارے مائک کہاں ہے بھائی؟ پتہ نہیں افراتفری میں کہاں گیا۔ میں مائک دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی کے حواس ہی درست نہیں تھے۔ فریدی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آخر مائک کیوں؟ فریدی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ داستان یہیں پہ ختم کرتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اگر آپ ابن صفی مرحوم کے فین ہیں۔ شکریہ۔